السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین، آج کا جو ہمارا لیسن ہے، لیسن نمبر جو ہے وہ 17 ہے اور لیکچر نمبر 70 نمبر درس، یعنی لیکچر نمبر اور درس جو کتاب کا جزء ثانی کا 17 نواصب الفعل المضارع یہ موضوع ہے۔ یہ کتاب کی شرح ہے عربی میں، اس سے ہم اس کا مغز، لب، نچوڑ، خلاصہ پہلے کر لیتے ہیں کہ اس درس میں جو کنورسیشن محادثہ ہوگا اس میں کیا آئے گا اور کیا بات ہوگی۔ نواصب الفعل المضارع، سابقہ لیسن میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے اور اس پہ لا ناہیہ جب آتا ہے اس کے ساتھ، تو جزم پڑھا تھا فعل مضارع مجزوم۔ فعل مضارع وہ واحد فعل ہے کہ جو مبنی نہیں ہے، جس کا صرف نون النسوہ جب اس سے اٹیچ ہو تو مبنی ہوتا ہے، باقی اس کی حالتیں چینج ہوتی ہیں۔ تو فعل مضارع کو یہ حرف ہیں جب اس سے پہلے آئیں ان، ولن، ولام التعلیل، ان کے بعد فعل مضارع کے اوپر زبر آ جاتی ہے، یعنی منصوب ہو جاتا ہے۔ تو یہ نواصب ہے، ان سے فعل مضارع جو مرفوع ہے، یذهب سے یذهب، یذهب ہو جائے گا۔ اسناد الفعل المضارع المنصوب الى الضمائر، تو ضمائر کے ساتھ اس کو پھر کیسے منصوب کیا جائے گا، آتے ہیں، یہ جدول ہے، دیکھیں یہاں ضمیریں ہیں، غائب، مخاطب اور متکلم۔ پھر سیکنڈ دوسرا جو یہ عمود ہے اس کے اندر جو ہے مذکر مؤنث کا ذکر ہے، مذکر غائب، مؤنث غائب کے صیغے آگے، اور یہاں ضمائر فاعل المفرد، اگر فاعل مفرد ہو تو حامد یجب ان یذهب، تو حامد جو ہے یجب ان یذهب، حامد پر واجب ہے یہ کہ وہ جائے، ان یذهب، دیکھیں فعل مضارع یہاں پہ منصوب ہے، اس پہ زبر آ گئی ہے، یذهب۔ حامد یجب ان یذهب، حامد یجب ان یذهب، دیکھیں حامد جو ہے واجب ہے کہ وہ جائے، تو یہاں پہ فاعل اس کا جو ہے وہ ضمیر مستتر ہے یذهب کے بعد، اور وہ ہے ہوا، یہ ہے اس کی ضمیر یہاں پہ۔ تو اسی طرح اب ہم جو ہے دیکھیں گے آگے، دوسرا جو ہے اس کا جمع کا ضمائر فاعل الجمع، جمع کس طرح یعنی استعمال ہوتا ہے، یہ دیکھیں الطلاب یجب ان یذهبوا، الطلاب یجب ان یذهبوا، تو یہاں پہ دیکھیں ان یذهبوا واجب ہے طالب علموں پر، چاہیے تھا یہ کہ یجب پہلے آتا، یجب علی الطلاب ان یذهبوا، کیونکہ پہلے اگر جملے میں جمع آ جائے تو پھر بعد میں یعنی مفرد مبتدا اگر جو ہے یہ ہے الطلاب، تو یہ جمع ہو تو فاعل جو ہے اس کا جو ہے وہ مفرد نہیں جمع ہی آنا چاہیے، طلاب یجب ان یذهبوا، تو یہاں پہ دیکھیں اس میں واو الجمع فاعل ہے، خرج الطلاب طالب علم نکلے، جمع طالب کی، لیذهبوا یہ لام تعلیل ہے، تاکہ وہ جائیں الی المطعم، میس کی طرف، الطلاب لن یذهبوا طالب علم ہرگز نہیں جائیں گے، ہرگز نہیں جائیں گے، لن یذهبوا، حامد لن یذهب حامد ہرگز نہیں گیا، خرج حامد حامد نکلا، لیذهب الی المطعم تاکہ وہ میس کی طرف جائے، تو یہاں پہ مفرد میں ہوا ہے، اور یہاں پہ جو ہے لیذهبوا، لن یذهبوا، ان یذهبوا، اس میں فاعل جو ہے وہ واو الجمع ہے۔ اب مؤنث کا آ جاتا ہے صیغہ مؤنث کی طرف، دیکھیں
فاطمۃ یجب ان تذهب، فاطمہ پر واجب ہے کہ وہ چلے جائے. فاطمۃ یجب یعنی علیہا، فاطمۃ یجب علیہا ان تذهب یہ کہ وہ جائے. تو یہاں پہ تذهب یہ ظاہر ہے منصوب فتحہ آخر میں، اور اس میں ضمیر جو ہے ہیہ ہے مستتر تذهب کے بعد فاعل. اور نون النسوہ میں جمع میں الطالبات یجب ان یذهبن، طالبات پر واجب ہے کہ ان یذهبن. تو یہاں دیکھیں آپ طالبات کے بارے میں، طالبات یجب ان یذهبن اس میں نون النسوہ ہے، نون النسوہ اس میں فاعل ہے. یجب ان یذهبن، الطالبات لن یذهبن، فاطمۃ لن تذهب یہ لن کا استعمال ہرگز نہیں. اور یہ کہ اور لام تعلیل کے لیے، خرجت الطالبات اسٹوڈنٹ نکلیں، لیذهبن الی المطعم تاکہ وہ جائیں میس کی طرف. خرجت فاطمۃ لتذهب الی المطعم یہاں پہ ہیہ ہے اور یہاں پہ نون نسوہ ہے. فاطمہ نکلی تاکہ، لام تعلیل کے لیے تاکہ، اور یہ کہ لن ہرگز نہیں، اور ان یہ کہ ان تذهب الی المطعم میس کی طرف جائیں. اب آگے مذکر کا صیغہ آ گیا، مخاطب کا. یہ دیکھیں مخاطب مذکر ہے. یجب ان تذهب یا حامد، واجب ہے یہ کہ تو جائے اے حامد یا حامد. تذهب ضمیر، انت اس میں مخاطب ہے تذهب. لن تذهب یا حامد ہرگز نہیں جاؤ گے اے حامد. اخرجت لتذهب، اخرجت کیا تو نکلا ہے لتذهب الى المطعم یا حامد تاکہ تو مطعم جائے میس جائے اے حامد. تو یہ مخاطب کا مذکر کا صیغہ، اس میں فاعل ضمیر مستتر انت ہے. اب آئیں دوسرے مؤنث کے کالم میں، یہاں دیکھیں یجب ان تذهبوا مذکر مخاطب کا صیغہ، واجب ہے کہ تم جاؤ، اس میں بھی واو الجماع ہے. لن تذهبوا ہرگز نہیں جاؤ گے. اخرجتم یا استفہام سوال ہے، اخرجتم لتذهبوا کیا تم نکلے ہو تاکہ جاؤ الی المطعم میس کی طرف، اس میں بھی واو الجماع آئے گا. اب آتے ہیں مؤنث مخاطب مؤنث کا صیغہ. مخاطب مؤنث کا صیغہ جو ہے اس کی طرف آتے ہیں. یجب ان تذهبی واحدہ مخاطبہ، اکیلی یعنی مخاطب جو ہے، یجب واجب ہے، ان تذهبی یہ کہ تو جائے، یا فاطمہ تو اے فاطمہ، یا المخاطبہ اس میں جو ہے فاعل ہے. لن تذهبی یا فاطمہ، اخرجتی لتذهبی الی المطعم یا فاطمہ کیا اس لیے نکلی ہے تاکہ تو میس کی طرف جائے فاطمہ. تو یہاں یا المخاطبہ فاعل ہے. یجب ان تذهبن یعنی یجب ان تذهبن جمع کے لیے واجب ہے کہ تم جاؤ اے لڑکیوں اے عورتوں. لن تذهبن ہرگز نہیں جاؤ گی، یہ مخاطب جمع، اور اس میں نون النسوہ، یہ جو آخر میں نون ہے نون النسوہ، یہ اس کا فاعل ہے. اخرجتن لتذهبن الى المطعم، اخرجتن کیا تم نکلی ہو، لتذهبن الى المطعم تاکہ مطعم میس کی طرف جاؤ. یہ تھا مؤنث مخاطب کا. اب مذکر اور مؤنث کے لیے متکلم کا صیغہ ایک ہی ہے. مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی صیغہ ہے متکلم کا. یجب ان اذهب، یہ لڑکی بھی کہے گی لڑکا بھی کہے گا کہ واجب ہے کہ میں ابھی جاؤں. ان اذهب، ان اذهب، یہ ان کی وجہ سے اذهب ہو گیا اذهبوا کی جگہ. تو اس میں ضمیر مستتر جو ہے انا، دونوں میں یہی ہے فاعل. لن اذهب میں ہرگز نہیں جاؤں گا. خرجت لاذهب الى المطعم، الى المطعم میں نکلا، لاذهب تاکہ میں جاؤں، الى المطعم مطعم کی طرف میس کی طرف. جمع کے لیے یہ ہے مفرد کا، یہاں مفرد متکلم، مذکر متکلم اور مؤنث متکلم کا. اب آتے ہیں جمع مذکر اور جمع
مذکر متکلم کا، اور اسی طرح جمع اناث یعنی مؤنث جمع متکلم کا صیغہ۔ یجب ان نذهب، واجب ہے کہ ہم جائیں، تو یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ یجب ان نذهب، ضمیر اس میں کیا ہے؟ مستتر، تقدیر اس کی نحن، یہ جو نظر نیچے آ رہی ضمیر نحن، یہ ضمیر ہے۔ لن نذهب، ہم ہرگز نہیں جائیں گے، لڑکی لڑکے دونوں یہی استعمال کریں گے جمع کے لیے۔ نحن یہ اس میں فاعل ہے، ضمیر مستتر جو ظاہر نہیں ہے۔ خرجنا لنذهب الى المطعم، خرجنا ہم نکلی یا ہم نکلے، لنذهب تاکہ ہم جائیں، الى المطعم میس کی طرف، تو اس میں دیکھ لیں یہ نحن ہے اور ادھر انا ہے، متکلم کا ایک ہی صیغہ ہے مذکر مؤنث کے لیے۔ لن اذهب، لن تذهب، لن يذهب، لن نذهب، علامت النصب اس میں جو ہے فتحہ ظاہرہ ہے، اور لن يذهبوا، لن تذهبي، علامت النصب اس میں حذف النون ہے، جیسے جزم جوازم فعل مضارع میں حذف النون تھا، یہاں پہ بھی علامت جو ہے نصب کی حذف النون ہوگا ان دو صیغوں میں۔ اور لن يذهبنا نون النسوہ کے اندر یہ مبنی علی السکون ہوگا، جب بھی نون نسوہ، نون نساء یا نون النسوہ ملے گا جمع یعنی مؤنث کے ساتھ، تو پھر یہ فعل مضارع مبنی ہوگا، تو مبنی علی السکون، لن يذهبنا، لن تذهب، یہ غائب کا صیغہ جمع کا، جمع مؤنث مخاطب کا، لن تذهبنا مبنی علی السکون۔ ان ولام التعلیل، ولام التعلیل لا یاتیان فی اول الکلام، یہ بھی ذہن میں رکھے، یہ قاعدہ ہے، قانون ہے کہ ان اور لام تعلیل یہ شروع کلام میں نہیں آتی، شروع جملے میں، فی اول الکلام۔ واما لن فتاتی فی اول الکلام، اور لن جو ہے یہ اول الکلام میں گفتگو میں آ جاتا ہے، لن کلمہ یہ حرف لن جس کا معنی ہرگز نہیں، فتاتی فی اول الکلام ووسطہ، یہ شروع کلام میں بھی آتا ہے اور درمیان میں بھی آتا ہے، یعنی گفتگو کے دوران بھی استعمال لن ہوتا ہے، استعمال درمیان میں بھی۔ تو یہ حروف نواصب تھے۔ ان حرف ینصب الفعل المضارع ویجعلہ للمستقبل، اس کے معانی پہ کیا فرق پڑتا ہے، کیا اثر ہوتا ہے فعل مضارع پہ؟ ان جو ہے حرف نصب ہے، اور فعل مضارع جو ہے اس پر یہ داخل ہوتا ہے وَيَجْعَلُهُ لِلْمُسْتَقْبَلِ، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ فعل مضارع کے دو معنی ہیں، ایک معنی حاضر کا یا مستقبل کا، لیکن جب ان آئے گا تو یہ مستقبل کا معنی ہوگا۔ اُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ، میں چاہتا ہوں یہ کہ تم سے سوال کروں، یہ مستقبل کا معنی متعین ہوگا۔ اَيُمْكِنُكَ أَن تَخْرُجَ مَعِيَ غَدًا، کیا ممکن ہے کہ کل تم نکلے میرے ساتھ؟ تو یہ بھی کل مستقبل کا معنی آ رہا ہے۔ لن حرف نفی، یہ حرف نفی ہے، ینصب الفعل المضارع ویجعلہ للمستقبل، یہ بھی فعل مضارع کو منصوب کرتا ہے اور مستقبل کا معنی اس میں پایا جاتا ہے۔ لن اترک الصلاۃ ابدا، میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا نماز کو کبھی بھی، لن اترک الصلاۃ ابدا، تو لن استعمال ہوتا ہے یہ بھی مستقبل کے معنی میں۔ انا متعب، انا متعب، میں تھکا ہوا ہوں۔ فلن العب اليوم، فلن العب اليوم، آج میں نہیں کھیلوں گا۔ فلن العب اليوم، آج میں نہیں کھیلوں گا۔ انا متعب فلن العب اليوم، یعنی آج نہیں کھیلوں گا، یہ بھی مستقبل کا معنی آئے گا۔ تو لن کا معنی بھی جب یہ فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو معنی مستقبل کا بن جاتا ہے۔ لام التعلیل، یہ لام جو ہے اصل میں حرف جر ہے، حرف جر والفعل المضارع بعدہ منصوب، لیکن یہاں پہ لام تعلیل جو ہے یہ حرف جر ہے وہ اسم پہ داخل ہوتا ہے، لیکن یہ لام التعلیل جو ہے یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے، بعدہ منصوب، اور اس کے بعد منصوب ہو جاتا ہے فعل مضارع بأن المضمرہ، یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ لام التعلیل اصل کے اندر جو ہے حرف جر ہے، اور حرف جر جو ہے یہ فعل مضارع پہ داخل نہیں ہوتا بلکہ اس سے پہلے ان مضمرہ ہے، اس سے پہلے ان جو ہے
یہ ظاہر نہیں ہے، خفیہ ہے. یعنی مطلب یہ ہے، جیسے مثال آئے گی آپ پہ، بمعنی لکی. اچھا، فعل مضارع بعدہ منصوب بأن المضمرہ، یعنی جو ان ہے اس کی جو ظاہر نہیں، چھپا ہوا ہے، غیر ظاہرہ جو ظاہر نہیں ہے، اس کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہوتا ہے. جئت لأتعلم، یعنی اصل کیا ہے؟ جئت لأن اتعلم، یا جئت معنی اس کا ہے لکی اتعلم، تاکہ میں سیکھوں، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں سیکھوں. تو اس میں جو ہے ان جو ہے وہ مضمر ہے، چھپا ہوا ہے. جئت لأن، تو یہ کہا گیا ہے لام تعلیل. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ لام ہے لام تعلیل فعل مضارع پہ. اتنا لمبا گفتگو کرنے سے بہتر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جئت لأتعلم لام تعلیل ہے، اور لام تعلیل کے بعد یعنی علت، یہ وجہ، ریزن بتانے کے لیے لام ہے کہ میں کیوں جا رہا ہوں یا کس لیے. تو جئت میں کیوں آیا ہوں؟ لأتعلم، تاکہ سیکھوں. یہ فعل مضارع منصوب ہو گیا. بمعنی لکی، کئی کا معنی ہوتا ہے تاکہ. خرج محمد لیتوضا، محمد نکلا تاکہ وہ وضو کرے، لیتوضا. ندرس اللغة العربية، ندرس اللغة العربية لنفهم القرآن، ہم پڑھتے ہیں لغہ عربیہ کو، سیکھتے ہیں یا درس لیتے ہیں تاکہ لنفهم، تاکہ ہم سیکھیں، تاکہ ہم سمجھیں، القرآن العظیم، یا القرآن والحدیث، القرآن والحدیث، تاکہ ہم قرآن و حدیث سیکھ سکیں. ندرس اللغة العربية لكي نتعلم، لكي نفهم، لنفهم، یعنی لکی کی طرح لنفهم القرآن والحدیث، تاکہ ہم قرآن و حدیث کو سمجھ سکیں. یمکن ولا یمکن، یہ دو لفظ ہیں. یمکن فعل مضارع مرفوع وعلامت رفعه الضمة يحتاج الى فاعل ومفعول به. یہ یمکن جو ہے یہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے، اور علامت رفع اس کی ظاہر ہے آخر میں، اور یہ فاعل اور مفعول کا محتاج ہے. لا یمکن، اس میں لا حرف نفی ہے، لا يعمل شیء، اور یہ لا جو ہے یہ کوئی عمل نہیں کرتا. ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں لا فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو لا تذهب، وہ لا ناہیہ جو ہے وہ مجزوم کرتا ہے، لیکن یہ لا جو ہے یہ حرف و نفی ہے. اور لا يعمل شیء یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے لیسن میں کہ لا جو ہے نفی کا جو ہے وہ فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے اور کوئی عمل نہیں کرتا. تو لا یمکن، لا حرف و نفی، لا يعمل شیء. امثلہ: ایمکننی، ایمکننی الجلوس ہنا، کیا ممکن ہے میرے لیے، الجلوس بیٹھنا، ہونا یہاں، یہ مصدر ہے الجلوس. ایمکننی، ایمکن، یہ نی جو ہے اس میں فاعل ہے. الجلوس ہونا، کیا میرے لیے یہاں بیٹھنا جو ہے وہ ممکن ہے. ایمکن ان اجلس ہونا، یہ کیا ہے؟ ایمکن ان اجلس ہونا، کیا یہ ممکن ہے کہ میں یہاں بیٹھ جاؤں. ان اجلس ہونا. لا یمکنک الجلوس ہا ہونا، یعنی یہ دونوں طریقے سے استعمال، اس طرح مثالیں ہیں استعمال ہوتا ہے. لا یمکنک، تمہارے لیے ممکن نہیں، الجلوس ہونا، یہاں بیٹھنا. لا یمکن ان تجلس ہونا، یہ ممکن نہیں یہ کہ تو بیٹھے یہاں. ایمکننی، لا یمکنک، یا المتکلم، اس میں جو ہے یا المتکلم، وکاف، یہاں پہ کاف المخاطب، یہ مخاطب کے لیے. کلاہما مفعول بھی، دونوں ہی مفعول ہیں. تو ایمکن نی میں جو ہے یہاں پہ نی فاعل ہے، ایمکننی، اور فاعل اس کا جو ہے ایمکننی الجلوس، یعنی فاعل اس کا جو بیٹھنا جو ہے یہ فاعل ہے. الجلوس، ایمکننی الجلوس ہونا، تو یہاں پہ یہ مفعول ہے نی، یا متکلم جو ہے، اور کاف مخاطب ہے. لا یمکنک، یہ ممکن نہیں ہے تمہارے لیے. کلاہما مفعول بھی، الجلوس فاعل مرفوع وعلامت رفعہ الضمہ، تو دونوں میں الجلوس جو ہے یہ فاعل ہے، فاعل مرفوع ہے، وعلامت رفعہ الضمہ، تو ضمہ یہ پیش آخر میں یہ فاعل ہے. ان اجلس،
فاعل یہ کہ تو بیٹھے، یہ ہے اصل الجلوس کا، ان اجلس فاعل ہونا ظرف، یہ ہونا جو کلمہ ہے یہ ظرف مکان یعنی کسی جگہ کی طرف اشارہ ہے، تو ہونا یہ کیا ہے؟ ظرف مکان ہے۔ اسی طرح آگے اس لیسن میں منذ کا استعمال کیا گیا ہے۔ منذ حرف جر ہے، یختص بالزمان جو زمانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ امثلہ مثالیں، ما رأیتک منذ یومین، میں نے تمہیں نہیں دیکھا 2 دنوں سے، منذ یومین 2 دنوں سے۔ اسکن فی ھذا البیت منذ سنہ، میں اس گھر میں رہتا ہوں منذ سنہ 1 سال سے منذ یہ استعمال ہوتا ہے مدت کے ساتھ، یعنی ابتدائی مدت سے، کب سے سٹارٹ اور کب تک، منذ سنہ یعنی 1 سال کے قریب۔ ہوا مریض، وہ بیمار ہے، منذ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن سے، منذ۔ سافر منذ 3 ایام، سفر کیا اس نے، مسافر ہے وہ 3 دنوں سے، منذ 3 ایام۔ رأى فعل ماضی ہے، مضارعہ ارى ترى یرى نرى۔ رأى اس نے دیکھا، اور ماذا ترى تو کیا دیکھتا ہے؟ ارى قلما میں پینسل دیکھتا ہوں۔ علی یرى رجلا قادما، علی دیکھتا ہے آدمی آنے والے کو، علی یرى رجلا قادما، ایک آدمی آ رہا ہے اسے دیکھ رہا ہے۔ نحن نرى اشیاء کثیرہ، ہم بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں۔ ارى قلما میں ایک پینسل دیکھتا ہوں۔ ارى فعل مضارع، یہ ارى جو ہے فعل مضارع ہے، الفاعل اس کی ضمیر مستتر تقدیرہ انا، قلما مفعول بھی منصوب، تو ارى کا بھی استعمال اس میں ہوا ہے۔ اور ان اجلس، ان حرف نصب، اور اجلس فعل مضارع منصوب علامت نصبہ الفتحہ، والمصدر المؤول فاعل فی محل رفع، الجلوس ان اجلس فاعل فی محل رفع، ان پلس فعل یسمى مصدر مؤول، ان کے ساتھ جب فعل ہے ان اجلس تو یہ اسے مصدر مؤول کہتے ہیں، یسمى مصدرا مؤول۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن ختم ہو جاتا ہے، درس 18 جس میں حذف النون من الافعال الخمسہ اور بنا الفعل المضارع، یہ انشاءاللہ لیسن پھر پڑھیں گے۔ ابھی جو ہمارا ہے جو خلاصہ نچوڑ اور جو اس سبق میں آئے گا درس 17 وہ ہم نے حاصل کر لیا، پڑھ لیا ہے۔ اس کی تفصیل اور درس جو اصل ہے کتاب، یہ درس 17 یہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیسن میں ہم اس کو کتاب سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے عربیہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔